وہ دیوانہ ہے، وہ خبتی شخص ہے۔ جب بھی آپ نے اپنے کسی دوست کو عظیم فلاسفر، سائنسدان یا انسان کا حوالہ دیا ہوگا تو یہ الفاظ آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ چلو اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ یہ الفاظ دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے۔ کچھ کو تو اتنا شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں خدا کا منکر، جھوٹا، فریبی اور پاگل شخص ہونے کا طعنہ دیا۔ یہ عظیم لوگ اپنے وقت کے لوگوں سے سوائے تذلیل کے کچھ زیادہ نہ حاصل کر پائے۔ کچھ ایسے لوگوں کو تو پتھر کھانا پڑے اور کچھ کو تو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کے نظریات، خواب، عقائد اور حرکات عام لوگوں کی دنیا سے پرے تھی، اور عمومی طور پر انتہائی باصلاحیت لوگ در حقیقت ایسی خوبیوں اور خیالات کے ہی مالک ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے انتہائی عجیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان باصلاحیت لوگوں کو عام معاشرے کی طرف سے انتہائی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے خوب کہا ہے، "There is no genius without touch of madness"۔ دیوانگی کے لمس کے بغیر کوئی باصلاحیت نہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ جتنی طاقت اتنی ذمہ داری، اسی طرح جتنی صلاحیت اتنی دیوانگی۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ہماری زندگی کے سب سے مشہور سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان آئزک نیوٹن، جسے ہر بڑا اور بچہ جانتا ہے، وہ اسی چیز کی ایک مثال ہے۔ آئزک نیوٹن کی فزکس اور میکینکس میں بے مثال خدمات ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان شعبوں میں نیوٹن سے بڑا کوئی نام نہیں۔ نیوٹن نے کیلکولس کو ایجاد کیا، لاز آف موشن، یونیورسل گریویٹیشن سے دنیا کو ہمکنار کیا، لیکن نیوٹن بہت سی دماغی پیچیدگیوں کا شکار تھا۔ نیوٹن بائی پولر ڈس آرڈرز، ڈیلیوژن اور شیزوفرینیا جیسی دماغی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اسی طرح بائیولوجی کی کتابوں میں آنے والا سب سے مشہور نام چارلز ڈارون بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن بائیولوجیکل سائنسز میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس تھیوری کی بنیاد پر بائیو انفارمیٹکس، مولیکولر بائیولوجی، زوالوجی، بائیو کیمسٹری اور دیگر مضامین کے علم میں انتہائی وسعت آئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنا باصلاحیت انسان بھی عام آدمیوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس کی دماغی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ڈارون کا رویہ بھی انتہائی عجیب تھا۔ بھلا پوری دنیا کی سیر کرنے والا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے کترائے؟ لیکن ڈارون کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس کی اتنی تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بھی باتیں کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھی نیوٹن کی طرح دماغی پیچیدگیوں کا شکار تھا۔ اسی طرح میرے سب سے پسندیدہ سائنسدان نکولا ٹیسلا، جن کی خدمات اور ایجادات بے مثال ہیں، جن میں سے کچھ مشہور ایجادات میں وائرلیس ٹیکنالوجی، انڈکشن موٹر، ریڈیو، ایسٹرونومی، اے سی، ریڈار، ٹیسلا کوئل شامل ہیں۔ ایسی ایجادات کرنے والا شخص یقینی طور پر بہت فوکس والا اور صلاحیت والا ہوگا، جسے یہ اپنے دماغ پر غیر معمولی قابو حاصل ہوگا۔ لیکن نکولا ٹیسلا بھی عجیب رویے کا مالک تھا، کیونکہ وہ OCD میں مبتلا تھا۔ ٹیسلا کی کچھ حرکات انتہائی عجیب و غریب سی تھیں، جیسا کہ کسی بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس کے 3 چکر کاٹتا تھا۔ وہ ہوٹل کے محض اس کمرے میں قیام کر سکتا تھا جو 3 پر تقسیم ہو سکے، اور اتنی عجیب بات یہ کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اس کا حجم ماپتا تھا۔ مصوری کی دنیا کا ایک سب سے باصلاحیت فنکار مائیکل اینجلو بھی اسی چیز کی تصدیق ہے۔ اس کے شاہکار دنیا کے بہترین شاہکاروں میں سے ایک ہیں، اور اس کی دیر تک ایک ہی کام میں مگن رہنے کی قابلیت بلا کی تھی۔ مگر مائیکل اینجلو کی دماغی حالت بھی انتہائی تشویشناک تھی، کیونکہ وہ آٹزم کا شکار تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ اتنے باصلاحیت اور قابل لوگ جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ایسی دماغی پیچیدگیوں میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔
تو ہم باصلاحیت یا جینیس کس کو کہتے ہیں؟ اسے جو کچھ ایسا دنیا میں لا سکے جو دنیا جانتی ہی نہیں، یا وہ کچھ ایسا کر سکے جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہو۔ تو یہ سب لوگوں کی زندگی، عادات اور خیالات انتہائی کریٹیو ہوتی ہیں۔ کوئی انسان جتنا زیادہ جینیس ہوتا ہے، اس کے دماغ کا نیورل پیٹرن اتنا ہی زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ اور سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹیوٹی اور مینٹل النس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایسی دماغی بے قاعدگیاں کریٹیوٹی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب لوگ ان بے قاعدگیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دماغ میں تیزی سے چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان سے زیادہ ان کا دماغ طاقت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ تخلیقی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں 25% ویریئنٹ جین زیادہ ہوتے ہیں جو کچھ دماغی بے قاعدگیوں سے منسلک ہیں۔ اس طرح کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے لوگ آؤٹ سائڈ دا باکس سوچتے ہیں، ان میں کثرت سے آئیڈیاز کا نزول ہوتا ہے، خیالات تیزی سے چلتے ہیں، اور مختلف قسم کے سٹیمیولس جو ان کو ایک ہائٹنڈ سٹیج پر لے کے جا سکتے ہیں، وہ ان کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے کچھ حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا اہم کام ہمیں لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرے میں رہنے کا سکھانا ہے۔ اس طرح کے عظیم لوگ عام طور پر لوگوں سے بیزار اور ان پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ ان کا دماغ اس طرح سے ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ان کا یہ حصہ اپنی طاقت کا استعمال ہی اتنا نہیں کرتا، اور یہ ساری طاقت وہ خیالات کے نزول اور اپنے کام کو بہتر کرنے میں صرف کرتے ہیں، جو کہ عام لوگوں میں ممکن نہیں۔ اس وجہ سے ان کی دماغی طاقت اور دماغی حیت اس طرح سے ڈال چکی ہوتی ہے کہ وہ محض ان کے کام کو نکھارتی ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایک میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک نئے اور مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان چیزوں کو بھی جو عام لوگوں کی نظر میں بیکار اور بے معنی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کی عادات، جذبہ، انتھک مطالعہ، دن رات کام میں مشغول رہنا اور ساری دماغی بے قاعدگیاں ان سے ایسے شاہکار پیدا کرواتی ہیں جو عام لوگوں کی سوچ سے ہی پرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔